ایک اور بات اکثر کی جاتی ہے کہ سیدنا حسین نے تو 3 شرائط رکھ دی تھی، جس میں ایک نوز باللہ یہ بھی تھی کہ مجھے زیادہ دو میں جا کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوٹو مارو جی کوئی مطلب بنیاد ہوئے. میں کہتا ہوں یہ بالکل جعلی روایت ہے، بالکل جعلی روایت ہے. یعنی یہ روایت خود بتا رہی ہے کہ میں جعلی ہوں. یہ انصاب الاشراف سے پیش کرتے ہیں، امام بلازری کی کتاب، وہ بھی 30 صدی ہجری کے اندر گزرے ہیں، المتوفا 292 ہجری ہیں آلموسٹ. تو امام بلازری نے لکھی یہ روایت لکھی ہے. یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے. یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو حلال بن صاف تک یہ ثابت ہوتا ہے. حلال بن صاف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. یہ روایت ہی منقطع ہے، ہم مانتے ہی نہیں اس روایت کو، کتاب ہی جعلی ہے. ہم کہتے ہیں مرزا جی کمال، علمی لیول ہے نا مرزا جی کا، کمال ہے یہ. سمجھے ذرا اس بات. دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک تعارف کراتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ الکبیر ہے امام بخاری کی. اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 202 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا، ہلال بن یصاف ابو الحسن ادرک علی. ہلال بن یصاف جس کی کنیت ابو الحسن ہے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پایا ہے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو پایا ہے. یہ الجرح والتعدیل ہے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 90 اور 91 کے اوپر انہوں نے ہلال بن یصاف کے حالات رکھتے ہوئے فرمایا ہے، روا عن علی یعنی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ والحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن ابن علی سے بھی روایت کرتے ہیں. یعنی کہ ہلال بن یصاف کا سیدنا حسن سے بھی ملاقات ثابت ہے. اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہلال بن یصاف ثقہ، ہلال بن یصاف یعنی حدیث کے معاملے میں قابل اعتبار ہے، سچا ہے. اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 503 ہے. وہ لکھتے ہیں ہلال بن یصاف مولا اشجع کنیتہ ابو الحسن من اہل الکوفہ، کہ ہلال بن یصاف جو کہ قبیلہ بنو اشجع کا آزاد کردہ ہے، کنیت ہے اس کے ابو الحسن، اہل کوفہ میں سے ہے، اہل کوفہ میں سے ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے، ادرک علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے. میں کہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلائی، حسن بن علی سے روایت کرتے ہیں. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلاتے ہیں کہ اہل کوفہ میں سے ہے. ہمیں عرض کرتے ہیں کہ سیدنا حسین کی شہادت کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے؟ یہ بات تو پچھلے دنوں بھی گزری ہے نا. سیدنا حسین کی شہادت کے پیچھے ہاتھ اہل کوفہ کا ہے، اور اہل کوفہ میں سے ایک شخص اگر یہ روایت بتا رہا ہے تو پھر اشکال کیا رہ جاتا ہے. لیکن ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چور کو اس کے گھر تک ہی پہنچا دیں، تو ہم بھی مرزا جی کو ان کے علمی لیول سمیت ان کے گھر کے اندر ہی پہنچا کے دم لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ اس کے بعد سنیے گا ذرا اس بات. یہ شیخ زبیر صاحب کا رسالہ الحدیث جو شائع ہوتا ہے، اس کا شمارہ نمبر 27 ہے. اس میں یہ مضمون ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. اوپر ہی کالم کے اندر آپ کو، اوپر ہی خانے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حافظ شیر محمد صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حافظ شیر محمد صاحب زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے الحدیث رسالے کے شمارہ نمبر 27 سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کے عنوان کے تحت صفحہ نمبر 62 کے اوپر لکھا ہے، ہلال بن یصاف ثقہ تابعی سے روایت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی طرف جا رہے تھے. کربلا کے مقام پر انہیں عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور حسین بن نمیر وغیرہ ہم کے لشکر ملے. امام حسین نے فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، اور یہ دیکھ لیجئے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بیعت کر لو. مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، بیعت کر لوں. انہوں نے کہا نہیں، ابن زیاد کے فیصلے پر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیجئے. کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلازوری. اور آگے لکھتے ہیں وَسَنَدُهُ صحیح. بتانے کا مطلب یہ تھا خود شیخ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اس سند کو صحیح قرار دیتے. بہرحال پھر اس کے بعد ذرا یہ سمجھے گا، ہم تو مرزا جی نے جو عرض کیا نا، ہم مانتے ہی نہیں اس روایت، کتاب ہی جعلی ہے. اور پھر امام بلازری کتاب انصاب الاشراف
یعنی جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس کتاب میں تو یزید کے آباء و اجداد میں بھی کیا کچھ لکھا ہے. اچھا مرزا جی کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. ہم مرزا جی نہیں مانو اس بات. ہم تو مرزا جی جیسے لوگوں کے لیے آج سے نہیں ایک زمانہ پہلے سے یہ مثال دیتے ہیں کہ ماننے پر آ جائیں تو توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں, اور جھٹلانے پر آ جائے تو قرآن کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ذرا سمجھے گا. مرزا جی آگے ہی مرزا جی فرما رہے ہیں, کہتے ہیں تبری کھولے نا, جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے. مرزا جی نے آگے ہی, ہم پڑھیں گے, مرزا جی نے آگے ہی جملہ کہا ہے تبری کھولے نا, جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے. یہ ہم نے آپ کے کہنے میں مرزا جی تبری کھولی. تبری کی یہ جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 165, جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور بیعت کے لیے ولید جو ہے وہ مدینہ آیا, تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر, یہ خبر سن کر آپ نے اس سے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے اور تمہارا اجر زیادہ کرے. بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جرت نہ کرنا چاہیے, مجھ سے لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت لینا چاہیے. ولید نے کہا اچھا. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا جب لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا تو ان کے ساتھ تم ہم سے بھی بیعت لے لینا, تو ایک ہی بات ہوگی. بھائی میرے پیارے, یہ بھی مدینے کی بات چل رہی ہے, ابھی کوئی کوفہ کربلا نہیں پہنچے, یہ بھی مدینے کی بات چل رہی ہے. روایت سے پتہ لگا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کے اندر کوئی تعامل تھا؟ کچھ بھی نہیں. جب تک اہل کوفہ کا فتنہ نہیں اٹھا تھا اس سے پہلے خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے. اور سنیں ذرا بات کو, مسئلہ یہ ہے ہمیں تو ایک ایسی مخلوق سے سامنا ہے, میں روافظ کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا تو مسئلہ دوسرا ہے, میں بات کر رہا ہوں اہل سنت کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کی کہ جو رافضی یا نیم رافضی ہیں, خود کو اہل سنت کا لبادہ اڑے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم جب مرزا کے ہم کہہ کر جتا کر مرزا کی عیاریاں, دھوکے بازیاں, فراڈ عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں. ہماری ویڈیوز کے نیچے کچھ افراد آتے ہیں اور آنے کے بعد نیچے بڑے پیمانے پر وہ طوفان بدتمیزی مچتا ہے, اور وہ ایک ہی بات کہی جاری ہوتی ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے باپ یزید کی وکالت کر رہے ہو, تم یزید فلاں ہے, تم یزید کے یہ ہو, تم ناسبی ہو, تم بنو امیہ کے یہ ہو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارا صرف اور صرف ٹارگٹ مرزا ہے. مرزا جو دھوکے بازیاں کرتا ہے اس کو عوام کے سامنے ہم لاتے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے وہ یزید نہیں ہے, نہ یزید کی وکالت ہے. ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ اسلاف امت, وہ چاہے صحابہ ہو, وہ چاہے تابعین ہو, وہ چاہے بنو ہاشم ہو, وہ بنو امیہ ہو, مرزا جرت کے ساتھ ہر کسی کے نام پر جھوٹ بولتا ہے. وہ چاہے پھر عادل ہو, وہ چاہے پھر ظالم ہو, وہ چاہے پھر عادل ہو, وہ چاہے پھر ظالم ہو. مسئلہ اس سے نہیں ہے. جھوٹ ظالم کے نام پر بولا جائے تو کیا سچ بن جاتا ہے؟ ظالم کے نام پر اگر دھوکہ دیا جائے تو کیا وہ دھوکہ جائز ہو جاتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس آدمی کو ہم مصلح سمجھ رہے ہیں, جس آدمی کو ہم مفکر سمجھ رہے ہیں, جس آدمی کو ہم عالم سمجھ رہے ہیں, جس آدمی کو ہم یعنی کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستہ دکھا رہا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ آدمی مفکر نہیں, مضر ہے. وہ آدمی رہنمائی کرنے والا نہیں, گمراہ کرنے والا. وہ آدمی آپ کو تاریخ نہیں بتا رہا, دوسروں کے ڈکٹیشن پڑھ کے سنا رہا ہے اور آپ کو وسوسہ یہ دے رہا ہے کہ دیکھو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ پڑھتے ہیں. ہم حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں پڑھتے مرزا جی, ہم جس طرف آپ اشارہ کر کے پڑھنے کو کہتے ہیں ہم تو اسی طرف سے پڑھ کے آپ کی چوری پکڑ کے دے دیتے. آخر میں ہائیڈروجن بام, بہت شوق ہے نا مرزا جی کو ہائیڈروجن بام کا. ہم مرزا جی کو فری کے اندر تحفتاً ہائیڈروجن بام دیتے ہیں, جہاں مرضی جب دل کرے بٹن دبائیں اور اپنے آپ کو جہنم حاصل کر لیں. سنیں ذرا بات, یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے, اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 215 ہے. سنیے گا ذرا بات, میں آپ کے سامنے اس کی سند پڑھوں گا, سنیں. حدثنا خالد بن یزید بن عبداللہ الکسری قال حدثنا عمار الدہنی قال قلت لأبی جعفر حدثني عن مقتل الحسین.
عمار بن معاویہ الدہنی سکہ راوی امام ابو جعفر الباقر سے سوال کرتے ہیں. اور بھائی کس سے؟ ابو جعفر الباقر سے. سیدنا حسین کے پوتے سے سوال ہو رہا ہے. سیدنا حسین کے پوتے ائمہ اہل بیت میں سے ایک، اور میں دوسرے والوں کے لیے بھی نام لے دیتا ہوں، ائمہ اسن عشر میں سے ایک. مرزا جی، مرزا جی فیوریٹ ترین بات ہے کیا؟ مرزا جی نے تو اپنی ویڈیو میں کہا اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ اٹھائے. یہ دیکھیں گے ہم ہاتھی کے دانت، اب ہم دیکھیں گے ہاتھی کے دانت کہ کھانے کے کون سے ہیں اور دکھانے کے کون سے. سنیں ذرا بات کو کہ امام ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ بیٹے ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے. زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور زین العابدین واقعہ کربلا میں، سانحہ کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے. اور امام ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ بڑے بیٹے تھے. ان سے سوال ہوا کہ آپ ہمیں سیدنا حسین کی شہادت کے بارے میں اس طرح بتائیں گویا کہ جیسے ہم وہاں موجود ہوں. تفصیل بتاتے ہوئے یہ تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 215 کے اوپر امام ابو جعفر الباقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص کو عبید اللہ بن زیاد نے رے کی حکومت دی اور اس کے نام پر فرمان لکھ دیا اور کہا کہ میری طرف سے تم اس شخص سے سمجھ لو، سیدنا حسین سے سمجھ لو. ابن سعد نے کہا مجھے تو معاف رکھیے. ابن زیاد کسی طرح نہ مانا تو اس نے کہا آج کی رات مجھے مہلت دیجیے. اس نے مہلت دے دی اور یہ اپنے اس معاملے کو سوچتا رہا. صبح ہوئی تو ابن زیاد کے پاس آیا اور اس کا حکم بجا لانے پر راضی ہو گیا اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف روانہ ہوا. جب وہاں پہنچا تو آپ نے اس سے کہا 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار کرو. میرے معاملے میں 3 باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو. نمبر 1، یا تو مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں وہاں چلا جاؤں. میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں. یا مجھے یزید کے پاس چلا جانے دو. مرزا جی پھٹا مزہ آیا. سن یہ بات جو ہے، یہ بات خدا نہ خواستہ آپ سمجھیں ہلال بن یساف بتا رہا، ابو جعفر الباقر کہہ رہے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہلال بن یساف بھی غلط نہیں کہہ رہا تھا. کہتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس چلا جانے دو یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا کسی سرحد کی طرف. ہمیں تفصیلات سے بحث نہیں ہے. بحث اس بات سے ہے کہ مرزا صاحب نے کہا یہ روایت ہی جعلی ہے. یہ روایت جعلی نہیں ہے، روایت کی تو حقیقت ہے. روایت کی تو حقیقت ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ خود حافظ شیر محمد صاحب نے بھی لکھا ہے، یزید کے پاس جا رہے تھے. یزید کے پاس جا رہے تھے. رستے میں ان کوفیوں بلوائیوں نے یہ ضلالت کی. اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بدبختی عبد العباد کے لیے لکھوا لی. آپ سمجھیں ذرا اس بات.